بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد طاہر، زاویہ اسکول سسٹم، گلگشت کالونی، ملتان سے۔ بیٹا ہم 8th کلاس کی اسلامیات یعنی 8ویں جماعت کی اسلامیات ہم پڑھ رہے ہیں، اور اسلامیات کے ہم الحمدللہ اس کے 2 سبق مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم تیسرا سبق مکمل کر لیں گے اس لیکچر میں انشاءاللہ۔ پہلے سبق کے اندر ہم نے عقیدہ آخرت کے حوالے سے پڑھا تھا، دوسرے سبق میں ہم نے روزے کے حوالے سے بات ہوئی تھی ہماری، اور تیسرا سبق ہمارا حج اور اس کی عالمگیریت، حج کے حوالے سے بات چل رہی تھی، اور اس کے لانگ ہمارے مکمل ہو چکے ہیں۔ میں نے گزشتہ لیکچر میں بھی آپ سے یہ بات کی تھی کہ ہم اگلے لیکچر کے اندر اس کی مشق ہم مکمل کریں گے، یعنی مختصر سوالات، اور اس کے علاوہ ہم خالی جگہ پر کر لیں گے آج انشاءاللہ۔ بیٹا دیکھیں، ہمارے اس سبق کے حوالے سے مختصر سوالات مشق کے اندر دیے تو نہیں گئے، لیکن ہم نے اس کے ایڈیشنل اضافی مختصر سوالات بنائے ہیں جن کی تعداد 9 ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے جو تفصیلی سوالات ہیں اس کی تعداد کتنی ہے؟ اس کی تعداد 3 ہے، اور جو اس کے ہم مختصر سوالات کر رہے ہیں اس کی تعداد 9 ہے۔ پہلا سوال ہمارے پاس ہے، حج کے لغوی معنی کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، حج کے لغوی معنی کیا ہیں؟ دوسرا سوال ہمارے پاس ہے، حج کو حج کیوں کہا جاتا ہے؟ تیسرا سوال ہمارے پاس ہے، حج کن لوگوں پر فرض ہے؟ چوتھا سوال ہمارے پاس موجود ہے، قرآن میں حج کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ اور 5واں سوال ہمارے پاس موجود ہے، حج نہ کرنے والوں کے بارے میں حدیث میں کیا وعید آئی ہے؟ اور 6واں سوال ہمارے سامنے ہے، احرام کسے کہتے ہیں؟ 7واں سوال، میقات کسے کہتے ہیں؟ 8واں سوال ہے، مناسک حج بیان کریں۔ اور 9واں سوال ہے، حج کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ 9 سوالات میں نے آپ کے سامنے صرف سوالات دہرا دیے ہیں، جوابات بھی آپ کو نوٹس کی صورت میں یہ سامنے ہیں آپ کے۔ اس کو آپ اپنی نوٹ بک پر، رجسٹر ہے یا کاپی ہے آپ کے پاس موجود ہے تو اس کے اوپر اس کو لکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ مختصر سوالات سارے کے سارے آپ نے کاپیوں پر، رجسٹرز پر لکھنے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس جو تفصیلی سوالات ہیں اس کے 3 سوال ہیں۔ تفصیلی سوالات میں سے پہلا سوال ہے، اسلام میں حج کو کیا اہمیت حاصل ہے؟ اس کا میں نے نشان بتا دیا تھا آپ کو کہ کہاں سے کہاں تک اس کا جواب ہے۔ دوسرا سوال ہے، سفر کے دوران عالم اسلام کے اتحاد کی جو روح نمایاں ہوتی ہے، نظر آتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، مثالیں دے کر اس کو بیان کریں۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ مکہ مکرمہ اور بیت اللہ شریف پہنچنے کے بعد ملت اسلامیہ کی وحدت کے کیا مناظر دکھائی دیتے ہیں؟ اس کے 3 سوالوں کے جوابات میں نے نشان بتا بھی دیے تھے، مزید آپ کے سامنے نوٹس کی صورت میں بھی آ گئے ہیں۔ اور اس کی جو خالی جگہ ہے، خالی جگہ کے اندر دیکھیں، پہلی کے اندر آئے گا، الف کے اندر ہوگا زیارت، اور دوسرے نمبر پر جو ہے بے کے اندر ہے حج، اور تیسرے نمبر پر جیم میں ہے میقات، اور چوتھے نمبر پر دال کے اندر لکھیں گے حاضر، اور 5ویں نمبر پر جو ہے ہے کے اندر گناہوں، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری خالی جگہ کے حوالے سے بات ہو گئی۔ باقی مختصر سوالات دوبارہ میں آپ کو بتا دوں، آپ نے اپنے رجسٹر یا کاپی جو بھی آپ نے اسلامیات کے حوالے سے بنایا ہے اس کے اندر نوٹ کریں گے، لکھیں گے صاف ستھرا، اور اس کو چیک کروائیں گے۔ اور تفصیلی اور مختصر دونوں سوالات کے، تفصیلی سوالات کے بھی، مختصر سوالات کے بھی، آپ نے کتاب پر پینسل کے ساتھ نشانات بھی لگانے ہیں۔ یہ ضرور کریں گے، اپنی کتاب کو بھی مکمل کریں، اپنی کاپی کو بھی مکمل، یہ آپ کے سارے کام کتاب والے بھی اور کاپی والے بھی مکمل ہونے چاہیے، کسی بچے کے یہ کام رہنے نہیں چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر کے اندر اگلے سبق کو پڑھیں گے، باب صوم شروع کریں گے۔ باب دوم الحمدللہ ہمارا آج مکمل ہو گیا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔